ثاقب صاحب، سوشل میڈیا پہ بھی یہ اوپینین میں بار بار دیکھ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ سے آبزرویشنز شیئر کرنی چاہیے تھی، میڈیا ٹاک نہیں کرنی چاہیے تھی. سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ ایسی کوئی انڈرٹیکنگ نہیں تھی اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. اور تو اس میں سے کون سا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک پوائنٹ آف ویو تو جو ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا پوائنٹ آف ویو جس سے میری رائے ہے کہ یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہی نہیں ہوا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہوتا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم پہ بائنڈنگ ہوتا کہ ہم بات نہ کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ نورین نیازی صاحبہ جو ہے ان کی ملاقات منگل کے دن ہوئی تھی اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد. تقریباً 12 بجے آرڈر آیا تھا، 4 بجے ملاقات ہوئی تھی اور اسی آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر منگل کو فیملی کی ملاقات کرائی جائے گی. پھر گزشتہ شام کو تقریباً 5:30 بجے اڈیالہ جیل بلایا گیا تھا ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل کو. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ حکومت کے سر ہے کہ حکومت نے جو وائلیشن کی ہے، جو عدالتی آرڈر ہے اس کی، اور اس کو سپریم کورٹ کیسے دیکھے گی. ہم اس وقت جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی اینڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کی جانب سے تو وائلیشن نہیں ہوئی. تو جو ڈاکٹر عظمیٰ ہیں انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا کہ اڈیالہ جیل سے ان کو لایا گیا اور پیمز میں لایا گیا اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے تک رہی. تو رات کو 12-1 بجے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پیمز میں ملاقات کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی، ان کے ساتھ چیزیں شیئر ہوئیں، ایون پولیٹیکل بات بھی ہو گئی. تو اس کو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد شروع ہی نہیں ہوا تھا تو یہ میرے لیے حیران کن ہے. ٹھیک ہے، شفا میں منتقل کرنا تھا اور پیمز والی بات حکومت پہ آئی تھی، لیکن عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اور اس پہ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا گریویس اگر اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ہوا تو آپ ریٹرن میں آ جائیں. آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے وکلا، ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس سارے مدعے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھتی ہے. اور ایک اور بات، آج ہی وہ لے کر جاتے، آج ہی وہاں پہ ان سے بات کرتے اور اگلی بات ہوتی ہے. اب اگلے ہفتے تو بینچ ہی نہیں ہے، مطلب جیسے شاید وہی جو ہے اگلے ہفتے بینچ میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اب وہ کیسے ٹیک اپ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم دائر کریں گے اور اگلے ہفتے جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور بینچ کے سامنے جو ہے یہ کیس جائے گا. اسی بینچ نے ہی سننا ہے تو جو وہ بینچ جب ہوگا تو پھر اسی وقت سنے گا. تو ثاقب صاحب، جو کنٹمپٹ پٹیشن ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی یہی بینچ سنے گا؟ بالکل یہی بینچ سنے گا، کیونکہ بینچ نے بڑے واضح انداز میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اس میں کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی خلاف ورزی کی ہے یا پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ حکومت نے کوئی خلاف ورزی کی ہے آرڈر کی، تو وہ اس حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ اسی بینچ کے سامنے دائر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نظر ثانی کی جو درخواست ہے، نظر ثانی جو ہے وہ بھی دائر ہو چکی ہے حکومت کی جانب سے. اور نظر ثانی میں بھی جو آرڈر ہے 18 اگست کا، اس پر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں. اس کی مینٹینیبلٹی والا سوال موجود ہے کہ آپ نے ابھی ثاقب مینٹینیبلٹی صاحب، یہ بتائی بتائیے نہیں گا کی. کہ یہ جو لیگل پروسیس شروع کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا. ایک تو فائدہ اور نقصان تو چلے وہ آپ سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گی، کیونکہ دونوں اینڈز نے کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈال دیا ہے. مطلب حکومت نے بھی شفا منتقل نہیں کیا، ان کی آ گئی، اور ادھر انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی. تو اب تو حکومت ہی طے کرے، جو سپریم کورٹ ہے وہ طے کرے گی، لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہے نا. ٹھیک ہے مطلب یہ ثاقب صاحب، یہ بتائیے گا، پھر مجھے ذوالقرنین کو شامل کرنا ہے. انٹیریئر منسٹری جو متعلقہ ہے اس معاملے سے، کیونکہ اس سارے معاملے میں ان کا انوالو ہونا ضروری تھا کہ کس طرح سے عمران خان کو موو کروایا جا رہا ہے. تو جب کنٹیمپٹ ہوگی تو اس میں کون کون فریق ہو سکتا ہے؟ کنٹیمپٹ میں بنیادی طور پر تو جو انہوں نے لکھا ہے آرڈر میں، وہ فیڈرل گورنمنٹ یا ان کا جو آتھرائز پرسن ہے وہ اس کا لکھا تھا کہ وہ اس کے حوالے سے سارے معاملات دیکھیں گے، یا جو میڈیکل بورڈ بننا ہے، شفا کے ساتھ بات کرنی ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب تو میرے خیال میں لمبا چوڑا ہے، اس میں پوری فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا دیکھتا تو سیکرٹری انٹیریئر ہی ہے. جتنے معاملات ہیں چیف کمشنر نے کیونکہ دائر کی ہے، چیف کمشنر نے اس آرڈر کو جو ہے امپلیمنٹ کروانا تھا. اب ایگزیکٹلی دیکھنا ہوگا کہ کون سی شخصیت، اب اس میں فیڈرل گورنمنٹ لکھا ہوا ہے کہ کون سی شخصیت کو رسپونڈنٹ بناتی ہے پی ٹی آئی کہ اس کے خلاف کنٹیمپٹ کریں. انہوں نے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا اور ان کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے. لیکن اس میں ثاقب بشیر سپرنٹینڈنٹ صاحب، جیل جو ہے، میں ماضی کے سپرنٹینڈنٹ حوالے دے جیل کے جو آپ ہے سے وہ بھی پوچھ رہی ہوں گے ہوں، کیا رسپونڈنٹ. اسپیکر اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیا وزیر اعظم اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیا انٹیریئر منسٹر اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیا ایون انفارمیشن منسٹر اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟
نہیں اسپیکر تو نہیں آ سکتے. جو پرائم منسٹر کی آپ نے بات کی, میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈرل کیبنٹ کا مطلب جو ہے وہی پرائم منسٹر اور کیبنٹ اس میں آ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو اپنی کنٹمپٹ کی پٹیشن دائر کرے گی اس میں رسپونڈنٹ کس کو بناتی ہے ایگزیکٹلی بائی نیم, کیونکہ وہ بننا ہے. اور اس میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ وہ بھی اس میں رسپونڈنٹ ہوں گے کیونکہ ان کو بھی یہ آرڈر تھا. اس میں مطلب اگرچہ چیف کمشنر نے اس کا سارا آرگنائز کرنا ہے, لیکن اس میں جتنے لوگ تھے تمام کو رسپونڈنٹ بنایا لیکن جائے گا. ثاقب بشیر صاحب, اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو جو سپرنٹینڈنٹ جس کو رپورٹ کر رہا ہے, جس نے عمران خان کی ڈیٹیلز بھجوائی ہیں جن گراؤنڈز پہ کہ چیک اپ کروائیں, اب وہ فریق بنتا ہے. پھر اس کا جو باس ہے جو امپلیمنٹ نہیں کر رہا وہ فریق بنتا ہے. تو میں خیال یہ بہت آسان ہے اس کو وہ انہیں سمجھنا سارے کہ ہوتے فریق کون ہیں. بنتا ہے. جب یہ اس قسم کی کنٹمپٹ ہوتی ہے تو اس میں نیچے سے اوپر تک تمام لوگ ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.